السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد وسیم اکرم دبستان اردو پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر 11ویں جماعت کے پرچے کے حل کرنے کی ترتیب اور تقسیم وقت کے متعلق ہے۔ تو لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 جو ہے وہ حصہ معروضی پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں کل نمبرات ہوتے ہیں 20 اور اس کے لیے جو وقت مختص کیا گیا ہے وہ 20 منٹ ہے، یعنی 20 منٹ میں آپ نے حصہ معروضی کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ حل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے حصہ انشائیہ میں، اس کے لیے کل وقت جو ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے اور 40 منٹ ہوتا ہے اور اس کے لیے جو نمبرات ہیں وہ 80 ہیں، یعنی 80 نمبرات کے لیے آپ کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے اور 40 منٹ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو سوال ہم نے حل کرنا ہوتا ہے حصہ انشائیہ میں وہ درخواست یا رسید ہے، ٹھیک ہے، یا درخواست حل کریں گے یا رسید حل کریں گے، یعنی دونوں میں سے ایک سوال حل کرنا ہوگا، چوائس ہوتی ہے اس میں۔ اس کے لیے 10 منٹ کا وقت مختص کیا گیا ہے اور یہ کم از کم ایک صفحے پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 جو ہے وہ نظم کا خلاصہ ہوتا ہے، جو کم از کم 5 منٹ میں آپ نے مکمل کرنا ہے اور اس کے لیے 8 سے 10 لائنیں مختص کی گئی ہیں، یعنی 8 سے 10 لائنیں لکھنی ہیں اور اس کے لیے 5 منٹ کا وقت آپ کے پاس موجود ہوگا۔ 5 منٹ میں آپ نے نظم کا خلاصہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 تلخیص نگاری۔ تلخیص نگاری سے مراد یہ کہ مختصر کرنا، پیراگراف کو مختصر کر کے پیش کرنا، اس کا خلاصہ پیش کرنا، جس کے لیے 15 منٹ کا وقت جو ہے نا وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ 15 منٹ کا وقت تلخیص نگاری کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اس میں آپ نے 1/3 پیراگراف لکھنا ہے، یعنی 4 لائنیں، یعنی جتنا دیا ہوگا اس کی آپ نے 1/3 پیراگراف لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5 پیراگراف کی تشریح۔ پیراگراف کی تشریح کے لیے 22 منٹ مختص کیے گئے ہیں، یعنی 22 منٹ میں آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے اور اس کے لیے مواد کتنا ہونا چاہیے، وہ کم از کم 3 صفحات پر مشتمل ہو، یعنی 3 صفحات پر مشتمل پیراگراف کی تشریح آپ نے 22 منٹ میں حل کرنی ہے، یعنی 22 منٹ میں کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے سبق کا خلاصہ، سوال نمبر 6 جو ہے سبق کا خلاصہ بھی ہے، جو 22 منٹ میں آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی کم از کم 2.5 سے 3 صفحات مختص کیے گئے ہیں، یعنی 2.5 سے 3 صفحات کے لیے آپ کے پاس جو مقررہ وقت ہوگا وہ 22 منٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7 روداد نویسی یا مکالمہ۔ روداد نویسی یا مکالمہ کے لیے بھی 22 منٹ کا وقت جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے، یعنی 22 منٹ میں آپ نے اس کے بھی 2.5 سے 3 صفحات لکھنے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 نظم اور غزل کی تشریح، یعنی سب سے پہلے نظم اور غزل کی تشریح ویسے پیپر میں پہلے سوال آتا ہے لیکن آپ نے اس کو سب سے آخر میں حل کرنا ہے، جس کے لیے 54 منٹ کا وقت جو ہے نا وہ مختص کیا گیا ہے اور اس ایک شعر کی تشریح 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہو۔ تو آپ نے 5 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، ساتھ حوالہ متن بھی لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے 54 منٹ کا وقت مختص کیا گیا ہے اور اس میں ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ حصہ معروضی میں کل وقت ہوتا ہے 20 منٹ اور نمبرات کتنے ہوتی ہیں، یعنی معروضیاں کتنی ہوتی ہیں، کثیر الانتخابی سوالات کتنے ہوتے ہیں، وہ 20 ہوتے ہیں، یعنی 20 کثیر الانتخابی سوالات کے لیے آپ کے پاس جو وقت مختص کیا گیا آپ کے لیے وہ 20 منٹ ہے۔ 20 منٹ میں آپ نے اس کو حل کرنا ہے۔ باقی حصہ انشائیہ میں جو وقت ہے وہ 2 گھنٹے اور 40 منٹ ہے۔ 2 گھنٹے اور 40 منٹ کے لیے نمبرات ہیں جی 80، یعنی 80 نمبرات کا جو پیپر ہم نے حل کرنا ہے وہ اس میں جتنے بھی سوالات ہیں اس کے لیے صرف اور صرف کتنا وقت ہے، 2 گھنٹے اور 40 منٹ۔ 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں ہم نے حصہ انشائیہ مکمل کرنا ہے۔ حصہ انشائیہ میں جو سب سے پہلے سوال ہم نے حل کرنا ہے ترتیب کے لحاظ سے، یعنی جس میں ہمیں آسانی ہو کہ جو ہم سے سب سے پہلے آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں، پھر اسی طرح جتنی آسانی کے ساتھ پیپر حل وہ سوال حل کریں گے، اسی طرح باقی سوالات بھی حل ہوتے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے درخواست یا رسید، جس کے لیے 10 منٹ کا وقت مختص کیا گیا ہے اور یہ کم از کم ایک صفحے پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 آتا ہے نظم کا خلاصہ، جس کے لیے 5 منٹ کا وقت مختص کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو مواد ہوتا ہے وہ 8 سے 10 لائنیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 جو ہے وہ تلخیص نگاری، یعنی پیراگراف کی تلخیص کرنا، اس کو مختصر بیان کرنا، جس کے لیے 15 منٹ کا وقت مختص کیا گیا ہے اور پیراگراف کی تلخیص سے مراد یہ کہ جتنا پیراگراف ہو اس کا تیسرا حصہ تلخیص میں لکھنا ہے،
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 5 پیراگراف کی تشریح، جس کے لیے 22 منٹ کا وقت مختص کیا گیا ہے جو کہ 3 صفحات پر مشتمل ہے. پیراگراف کی تشریح کے لیے آپ کو حوالہ متن سے آپ کو سباق وغیرہ جو ہے نا وہ بھی لکھنا ہوگا. اس کے لیے 22 منٹ جو ہے نا ایک پیراگراف کی تشریح کے لیے مختص کیا گیا جو کہ کم از کم 3 صفحات پر مشتمل ہو. اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 سبق کا خلاصہ، جو کہ 22 منٹ پر اس کے لیے بھی 22 منٹ کا وقت مختص کیا گیا ہے. 22 منٹ آپ کے لیے آپ کے پاس موجود ہوں گے، یعنی 22 منٹ میں آپ نے سبق کا خلاصہ مکمل کرنا ہے اور 2.5 سے 3 صفحات پر مشتمل ہو. اس کے بعد ہے سوال نمبر 7 روداد نویسی یا مکالمہ نویسی، یعنی دونوں میں سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے اور اس ایک سوال کے لیے آپ کے پاس کتنے منٹ موجود ہیں، کتنا وقت مختص کیا گیا اس سوال کو حل کرنے کے لیے 22 منٹ. یعنی 22 منٹ میں آپ نے اس سوال کو بھی حل کرنا ہے جس کے جو کم از کم 2.5 سے 3 صفحات پر مشتمل ہو. اس کے بعد سوال نمبر 8 جو آخری سوال آپ نے پیپر میں حل کرنا ہے وہ نظم اور غزل کی تشریح ہے جو کہ 5 اشعار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 اشعار کے لیے 54 منٹ کا وقت جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے، جس کی آپ نے کم از کم ایک شعر کی تشریح 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہو. یعنی 1 سے 1.5 صفحات ایک شعر کی تشریح 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہو تو اس طرح کے آپ نے 5 اشعار کی تشریح کرنی ہے تو کم از کم آپ کے 10 صفحات تشریح پر صرف ہوں گے. ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ کے پاس جو وقت مختص کیا گیا ہے تشریح کے لیے آپ کو جو وقت تقسیم کر کے دیا گیا ہے وہ 54 منٹ ہے، یعنی 54 منٹ میں آپ نے اشعار کی تشریح مکمل کرنی ہے. امید ہے کہ آپ کو پیپر کا طریقہ، اس کی ترتیب اور اس کے جو وقت کی تقسیم ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بقیہ جو پیپر کی ترتیب وغیرہ ہے وہ بتائی جائے گی. شکریہ، اللہ حافظ.